حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے پھر وہ گناہوں کا کام نہ کرے، نہ فحش گوئی کرے، تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر اس روز کی طرح لوٹتا ہے جس روز اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2507۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اہل یمن حج کرتے تو وہ زاد راہ ساتھ نہیں لیتے تھے اور وہ کہتے تھے ہم توکل کرنے والے ہیں، لیکن جب وہ مکہ پہنچ جاتے تو پھر لوگوں سے سوال کرتے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، زاد راہ لے لیا کرو اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2533۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلبیح کہتے ہوئے سنا، جبکہ آپ بال جمائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں، بے شک ہر قسم کی تعریف، تمام نعمتیں اور بادشاہت تیرے ہی لیے ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کلمات میں کوئی اضافہ نہیں کرتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2541۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود سے حجر اسود تک 3 چکر تیز چل کر لگائے اور 4 چکر عام رفتار سے چل کر لگائے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے تو آپ سیلاب کے بہاؤ والی جگہ پر تیز چلتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2565۔